أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس من عرف فضلنا وأخلص حبنا وتقرب إلى الله بنا. صلوات. شہید مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، جاذبہ و دافع علی ابن ابی طالب علیہ السلام. موضوع یہ ہے اس میں کہ خداوند عالم نے ہر انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں. ایک قوت جاذبہ ہے جس کے ذریعے اپنے غیر کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، جس سے دوستی، محبت، تعلقات قائم ہوتے ہیں. یہ ہر بندے کی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہوتا ہے. غیر کے ساتھ تعلقات جو مثبت ہیں، یہ قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے. اور ایک قوت دافع ہوتی ہے. ہر بندے کے اندر خدا نے ایک اور قوت بھی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں. یہ ہر بندے میں ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ کے کچھ یار ہوں گے، کچھ دشمن ہوں گے. ہے ہر بندے میں. یہ ان دو قوتوں کا نتیجہ ہے جو ہر بندے میں خداوند عالم نے رکھی ہیں. یہ دونوں فطری قوتیں، وہ انہی دو قوتوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے جب علی علیہ السلام کی ان دونوں قوتوں کے بارے میں غور کیا کہ علی میں قوت جاذبہ کتنی ہے کہ غیروں کو اپنے اوپر کس طرح فریفتہ کرتا ہے، کس طرح جہان ان کا عاشق بنتا ہے. اور دوسری حضرت کی وہ قوت دافعہ کہ جس کی وجہ سے منافق کافر سارے دور ہیں.
علی کے قریب نہیں آتے تو کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قوت جاذبہ کی وجہ سے جو علی کے دوست بنے ہیں وہ بھی کھرے ہیں، اور جو علی کے دشمن ہیں قوت دافعہ کی وجہ سے وہ بھی کھرے ہیں۔ آپ کو سید الانبیاء کے دوستوں میں منافق نظر آئیں گے، لیکن علی کے دوستوں میں منافق کوئی نہیں۔ چیک کر لیں آپ سارے، جو محب علی ہے نا ان میں منافق کوئی نہیں۔ لیکن حضرت کے صحابہ میں آپ دیکھیں کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے پورا سورہ منافقون نازل ہوا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے نا، خداوند عالم نے اس کی تو تائید سورہ منافقون میں کی ہے۔ حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں حضرت کا ارشاد ہے کہ لو قطعت بسیف ھذا انف مومن الا ان یبغضنی واللہ ما ابغضنی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں اپنی تلوار کے ذریعے اپنے محب کی ناک کو کاٹ دوں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ایک محب کی ناک کو کاٹ دوں اس لیے کہ وہ مجھ سے دشمنی کرے، ظاہر ہے جیڑا نک وڈ دے وہ تو اس نال ایڈی یاری تو نہیں نہ رہندی۔ یعنی اگر میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے محب کی ناک کاٹ دوں تاکہ وہ میرے ساتھ بغض رکھے، امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ پھر بھی بغض نہیں رکھے گا، ناک کٹا کے بھی کہے گا حق علی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یا علی۔ اور اگر میں پوری دنیا کی نعمتیں ایک منافق پہ نچھاور کر دوں جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، میں پوری دنیا کی نعمتیں اس پہ نچھاور کر دوں اس لیے کہ ان یحبنی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، فرمایا اللہ کی قسم سب کچھ لے کے بھی میرے ساتھ محبت نہیں کرے۔ یہ علی کے قوت دافعہ کا نتیجہ ہے، اتنی کھری ہیں یہ دونوں طاقتیں میرے امام میں۔ ہاں وہ تو بات کی بات ہے نا، یہ اس سے بھی بلند ہے اگر آپ اس میں غور کریں تو۔ حتیٰ آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں کہ آخری وقت حضرت رسول اعظم کی ناقہ پہ سوار ہوئے، اپنے جد کی دستار پہنی، وہی تلوار ہاتھ میں لی اور لشکر یزید کے سامنے آ گئے، اور آ کے امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھو نا آخر تم مجھے کیوں شہید کرتے ہو؟ کیا میں رسول کا نواسہ نہیں؟ کیا میرے سر پہ یہ میرے نانے کی دستار نہیں؟ یہ جو سواری ہے ناقہ میرے نانے کی نہیں؟ میرے ہاتھ میں تلوار میرے نانا کی نہیں؟ کیا میں نے کوئی دین بدلا ہے؟ کیا میں نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، تو پھر کیوں میری شہادت کے در پہ ہوئے ہو؟ جواب ملتا ہے بغضاً لأبیک،
یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں تیرے بابا سے بغض ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ میں نے محل شاہد کے طور پہ بات کی کہ بغض میں بھی وہ لوگ کس حد تک ہیں، محبت میں بھی اسی طرح۔ حضرت کے ظاہری خلافت کے دور میں کسی مومن نے چوری کر لی، خدا محفوظ رکھے مومن چوری کرے، کر لی اس نے، ثابت بھی ہو گئی، امام علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ جاری ہوگی، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور کے تو ہاتھ کاٹنے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری پارٹی کے لوگ ساتھ ملے، وہ منافق کا چھوڑ یار، آج بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، مافیا ہی مافیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، حد جاری ہو گئی، امام نے خود اپنے دست مبارک سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ خود اس میں اگر آپ غور کریں، یہ جو ہاتھ کاٹنا ہے نا، فقہ جعفریہ میں ہے یہاں سے کاٹو، دوسری کوئی فقہ کہتی ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہتی ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہتی ہے یہاں سے کاٹو۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ فقط انگلیاں کاٹی جائیں؟ معصوم فرماتے ہیں قرآن تو پڑھو نا، ان المساجد للہ، سجدے والی جگہ اللہ کی ہوتی ہیں، ان کو کسی کے کاٹنے کا حق نہیں، چونکہ یہ سجدے میں ہتھیلی لگانا واجب ہے، اس لیے یہ ہمیں حق نہیں کہ یہاں سے کاٹے اور اس کی ہتھیلی بھی زمین پہ نہ لگے، انگلیاں کاٹنی ہیں۔ چنانچہ کٹ گئی انگلیاں، ہاتھ کٹوا کے خون بہ رہا ہے، جا رہا ہے، منافق پھر ملے، چکھا مزہ ولایت علی کا، ہمارے ساتھ ہوتا تو معافی، فرماتا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ منافقو، تمہیں پتہ نہیں ہے لقد قطع یمینی من هو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرے دائیں ہاتھ کو اس نے کاٹا ہے جو مومنوں کا امیر ہے، علی بن ابی طالب ہے، حد تو جاری ہو گئی ہے، علی کے ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے جہنم سے تو بچ جاؤں گا۔ یہ ہے اصل میں ولایت، خالص محبت۔ مولے متقیان کا ارشاد ہے کہ اسعد الناس من عرف فضلنا، کائنات میں خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ہم اہل بیت کو افضل مانے۔ غور کرنا، فقط ماننا نہیں، افضل ماننا ہے، فقط ماننے پہ نجات نہیں، نجات ہے اہل بیت کو افضل مانو، کیونکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، پیغمبر خدا کے بعد علی سب سے افضل ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں رہتا جو علی کی افضلیت کا قائل نہیں۔ من عرف فضلنا، معرفت رکھے کہ اہل بیت افضل ہے، اور یہ شرف آپ اس ملت غیور ملت کو ہے، اس دے جھلے جھلے بھی آدھن علی دا پہلا نمبر۔
فضیلت افضل ماننا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی 20 جلدوں میں، 20 جلدوں میں لکھی اس بندے خدا نے، سنی ہے، لیکن لکھتا ہے مقدمے میں الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الافضل لمصلحۃ، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک مفضول کو افضل پہ مقدم کیا۔ بڑی گل لکھ گیا کہ ٹھیک ہے بعد از پیغمبر خدا کوئی مسند پیغمبر پہ بیٹھا ہے، لیکن بیٹھا رہے ہے مفضول افضل علی ہے، افضل علی ہے، لیکن اپنے عقیدے کے مطابق یہ ساری بات کی وہ نسبت خدا کی طرف دے دیتا ہے کہ جس اللہ نے مفضول کو افضل پہ مقدم کیا، کیونکہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ ہے تعالی، جو کچھ بھی ہو، اچھائی ہو وہ بھی اللہ کرتا ہے، برائی ہو وہ بھی اللہ کرتا ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے۔ لہذا جو بیٹھا ہے مسند پیغمبر خدا پہ بعد از پیغمبر خدا، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بٹھایا ہے، بندے خدا اللہ نے نہیں بٹھایا، مدینے والوں نے بٹھایا ہے۔ اللہ نے مقام خم غدیر میں علی کو بٹھایا تھا۔ اللہ نے کب بٹھایا ہے؟ اللہ نے تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اس آیت کے نتیجے میں پیغمبر خدا نے اپنے بھائی کے بازوں سے بلند کر کے پورے مجمع کو دکھا دکھا کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یا رسول اللہ، تو میرے بھائیو اللہ نے تو علی کو بٹھایا نا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ خدا کا حکم ہے یا مصطفیٰ کا حکم۔ اگر خدا کا حکم ہو تو آیت دکھاتے نا، ہم کہتے ہیں علی کا حق ہے، ہم آیت دکھاتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میرے امام کی ولایت کی تائید یہ آیت کرتی ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ علی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ہم آیت دکھاتے ہیں نا، آیت دکھاؤ، آیت دکھاؤ، نہیں ہے ہوتی تو دکھاتے، روایت بھی نہیں ہے، ہم روایت دکھاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی۔ اگر آیت اور روایت ہوتی تو سقیفے میں میٹنے کی ضرورت ہی نہ تھی،
یہ میٹ کے بتاتی ہیں، نہ قرآن تائید کرتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان تائید کرتا ہے۔ یہ شرف ملت جعفریہ جو غیرت مند ہے ان کو ہے کہ جو کہتے ہیں خدا بھی کہتا ہے مصطفیٰ کے بعد علی، مصطفیٰ بھی کہتا ہے کہ میرا نائب خلیفہ بلا فاصل علی بن ابی طالب، ولادت سے لے کر شب وصال تک ہر مقام پہ پیغمبر خدا نے لوگوں کو علی دکھایا ہے، کسی اور کی معرفی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ واقعاً یہ چیزیں آئندہ نسلوں میں منتقل ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا اخلص حبنا، وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کے قلب میں اہل بیت کی خالص محبت ہو، رلی ملی نہیں، خالص۔ اخلص حبنا، خالص ترین محبت، ذرہ بھی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اور خالص محبت ایک ہستی کے ساتھ تب ہوتی ہے جب اس کے دشمن سے بھی نفرت کی جائے، نہیں تو رلے ملے علی بن دی۔ آج چوپ پہ خیر رہی میری راہ گردے بھی رل دی، کھول کے گل کے صلوات بار محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اخلص حبنا، ہم اہل بیت کی خالص محبت جس کے قلب میں ہے وہ کامیاب ہے۔ سید الانبیاء تشریف فرما ہے، ایک غلام، اس وقت غلام ہوتے تھے، دوڑتا ہوا آیا بیٹھا حضرت کی خدمت میں۔ سید الانبیاء نے فرمایا یہ بندہ وہ نیکی کر کے آیا ہے نا کہ اگر اس کا ثواب پوری زمین کے انسانوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے سارے گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ اے سادہ غلام بندہ ایسی نیکی کر کے آیا ہے نا کہ اگر اس کا آج پوری انسانیت پہ تقسیم کر دیا جائے سارے گناہگار بھی بخشے جائیں۔ سارے صحابی ٹول آئی، بھئی کیا کر کے آیا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں، غلام میرا بڑا جو میرا مالک ہے نا بڑا سخت ہے، متعصب ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مجھے وہ چھٹی نہیں دیتا۔ آج تھوڑی سی چھٹی اس نے دی تو میں نے کہا کوئی کام کروں جو میری آخرت کے لیے ہو، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جاؤں اور علی کی زیارت کروں۔ میں نے علی کی زیارت کی ہے، پھر نبی کی زیارت کی ہے، اور بس میں نے یہی کچھ کیا ہے۔ اگر یہ زیارت خالص محبت پہ مبنی ہونا تو پھر سارے آتے کافی، لیکن رلے ملے علی نہیں، نہیں، خالص خالص۔ ایک عیسائی ہے جارج جورڈاک، 40 سال اس نے امام علیہ السلام پہ لکھا، عیسائی نے 40 سال علی کی شان لکھی۔ لوگوں نے کہا اوروں کی شان بھی لکھو، کہا نہیں، لکھنی تو علی دی، کسی اور کی نہیں۔ اور کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، کہ انسانی عدالت کی بولتی ہوئی آواز علی بن ابی طالب۔ اردو ترجمہ بھی ہوا تھا 1-2 جلدوں کا، جب ہم دارالعلوم محمدیہ میں پڑھتے تھے تو وہاں تھی اس وقت۔ مقدمے میں لکھتے یا علی لست مسلما فضلا ان اکون شیعیا ولکنی احبک یا علی، یا علی میں تو مسلمان ہی نہیں
چے جائے کہ شیعہ ہوں، لیکن یا علی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اخلص حبنا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، بحمد اللہ ملت شیعہ کا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل پہ اتنا ہی پکا عقیدہ ہے جتنا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پہ ہے۔ کٹنا مرنا اس پہ ہمارے لیے فخر ہے، ہم پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہیں، مسلم۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے شیعہ جو خلافت بلا فصل امیر المومنین کا قائل نہ ہو۔ اور یہ بھی میں عرض کروں، خدا کے لیے سوچو، جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل پہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ مقصر نہیں، وہ مقصر نہیں۔ سوچو، مقصر وہ بدبخت ہیں جو خلافت بلا فاصل کے قائل نہیں، کچھ اوروں کو درمیان میں لے آتے ہیں اور علی کو اور کسی اور نمبر پہ لے جاتے ہیں، یہ شان گھٹاتے ہیں۔ جو نبی کے ساتھ ملا رہے ہیں یہ گھٹا نہیں رہے، یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو میرے بھائیوں، اتنا ہی یقین ہے علی علیہ السلام کی خلافت بلا فاصل پہ جتنا توحید پہ ہے، جتنا رسالت پہ ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس امام سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم تیری ولایت کے قائل ہو گئے، ہم رافضی کہلوائے، لوگوں نے ہمیں رافضی کہا، کافر کہا، پتہ نہیں مشرک کہا، ہم نے سب کچھ قبول کیا، لیکن تجھے خلیفہ بلا فصل پیغمبر خدا مانا، ہادی مانا۔ آؤ ہماری ہدایت کرو۔ میرے بھائیوں، میں نے آج آپ کو امام کا وصیت نامہ سنانا ہے۔ وصیت پہلے امام علیہ السلام، اور ذرا غور کریں امام کو ہمارا کتنا احساس ہے۔ یہ وصیت نامہ اس وقت بیان کیا جب ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہو چکے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام کو تیرا اور میرا کتنا احساس ہے۔ کوئی عام ضرب تو نہیں لگی تھی نا، زہر آلود، شہادت کا یقین۔ علی وہاں تڑپ نہیں رہا، علی وہاں بھی فریضہ امامت ادا کر رہا ہے۔ آپ ذرا اس خطبے یہ جو ہے نا، حضرت فرماتے ہیں اسی کو ماں و جمیع ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی۔ حسنین کو بلاتے ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو، آغاز وصیت کا ان سے کرتے ہیں، لیکن پھر درمیان میں فرماتے ہیں بیٹا یہ میری وصیت تم دونوں کو بھی ہے، میری ساری اولاد کو ہے، میرے سارے اہل بیت کو ہے، بلکہ ہر اس انسان کو میری وصیت ہے جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام کی نگاہ امامت میں ہم بھی تھے، ہم بھی تھے۔ قیامت تک کی انسانیت کے لیے امام علیہ السلام کر رہے ہیں وصیت، اور فرماتے کیا ہیں؟ اسی کو ماں، بیٹا حسن اور حسین تم دونوں کو وصیت
وجمیع ولدی، میرے سارے بیٹوں کو وصیت، واہلی، میرے جتنے گھر میں ہیں سب کو وصیت، ومن بلغہ کتابی، جہاں تک لگتا ہے کہ امام نے یہ وصیت لکھوائی ہے حسنین سے، کیونکہ لفظ کتابی آ رہا ہے نا، کتابت لکھوائی ہے امام نے، یہ ہر اس کو جہاں تک یہ پہنچے کیا وصیت ہے؟ سب سے پہلے بتقوی اللہ، آغاز تقوی الہی، ہوشیو اوصیکما اوصیکم بتقوی اللہ۔ علی زخمی حالت میں ہمیں کہہ رہا ہے وہ میرے شیعو متقی بنو، اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، غیر منظم ہو کے نہ جیو، منظم ہو کے معاملات کو چلاؤ۔ غیر منظم زندگی حیوانوں کی ہوتی ہے، انسانوں والی زندگی، منظم زندگی، یہ عبادت کا ٹائم ہے، یہ محنت مزدوری کا ٹائم ہے، یہ حلال نعمتوں سے استفادہ کرنے کا ٹائم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مولے متقیان سے پوچھا کہ بابا جان، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 یا 6 سال کے تھے امام حسین علیہ السلام کے پیغمبر خدا کی کا وصال ہو گیا، بابا ہمارا تو بچپن تھا، ہمارے نانا جان کے اندر کے حالات تو بتاؤ، وہ کس طرح وقت گزارتے تھے؟ گھر کے اندر جو باہر گزارتے تھے وہ تو صحابہ نے نقل، اندر کے حالات۔ تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ جب آتے تھے نا تو اپنے اندر والے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ عبادت خدا میں، ایک حصہ عبادت خدا میں گزارتے تھے، ایک حصہ اپنے سارے خانوادہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے حالات پوچھنا کرنا، اور ایک حصے میں آرام فرماتے تھے، منظم زندگی۔ میرے بھائی آ گئے ہیں، میں تفصیل پھر پہ چھوڑوں گا، اب میں متن نہیں پڑھتا ہوں چونکہ انہوں نے بھی سفر کرنا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يقول صلاح ذات البین افضل من آمت الصلاة والصیام۔ فرمایا اگر آپس میں لڑ پڑو، مومن مومن سے لڑ پڑتے ہیں، فرمایا علی وصیت کرتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، لڑائیاں ختم کر دو، اپنی اصلاح کرو، اختلاف ہو گئے ہیں بیٹھ کے رنجش ختم کرو۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا معصوم امام نے ڈھیر سارا سہم امام ایک شخص کو دیا تھا کہ جب مومن لڑے نا اور مسئلہ پیسے کا ہو تو میری طرف سے یہ پیسے دے دینا اور ان کو راضی کروا دینا۔ آپ کی رضایت معصوم کو اتنی عزیز ہے، آپ کا اختلاف معصوم برداشت نہیں کرتے۔ یہاں فرمایا بیٹا اگر اختلاف ہو جائے لوگوں میں ان کی اصلاح کرو، چونکہ میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا تھا، علی تیری عظمت پہ قربان، کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ مومن جب آپس میں اصلاح کرتے ہیں تو اس کا ثواب عام سنت نمازوں اور روزوں سے زیادہ ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تہجد
تہجد پڑھ رہا ہے، سنتی روزے رکھ رہا ہے، ایک بندہ دو مومنوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے، یہ صلح کرانے والے کا اجر نگاہ علی میں بھی زیادہ ہے، نگاہ نبی میں بھی زیادہ ہے۔ صلح ذات بینکم۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، میں یوں کہوں او لوگو تمہیں اللہ کا واسطہ یتیموں کی خبر لو۔ یہ علی وصیت کر رہے ہیں۔ علی کا لقب تھا ابو الایتام، یتیموں کا بابا۔ اور یقین کرو یہ روایات ہیں کہ وہ یتیم آپ کو پتہ ہے پھر گندے مندے بھی ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا ماں باپ بھی نہیں ہوتا، علی ان کو گود میں بٹھاتے تھے، پیالوں میں شہد نکال کے، لقمے شہد میں ڈبو ڈبو کے یتیموں کو منہ میں دیتے تھے۔ جب وہ لوگ جن کے وہ بچے جن کے ماں باپ موجود ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، آج علی کے ہاتھوں سے کھاتے۔ یہ تاریخ ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں اللہ کے حق کا خیال رکھو۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ لا تغبوا افواہہم، وہ بھوکے رہیں اور تم سیر ہو کے کھاؤ، ایسا نہ ہو، یتیم بھوکا نہ رہے۔ علی وصیت کر رہے ہیں وَلَا يَزِيُّ بِحَضْرَتِكُمْ، تمہارے ہوتے ہوئے یتیم تباہ نہ ہو جائے۔ کبھی تباہ ہوتا ہے روٹی نہیں ملتی، وہ بھی تمہارا فرض ہے۔ کبھی اخلاقی طور پہ تباہ ہو رہا ہے، اس کی تربیت کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ اس کو ان خطرات سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے میرے بھائی، کاش ہر علاقے میں ایک یتیم خانہ ہوتا جس میں ہماری قوم کے یتیم ہوتے اور بڑے بڑے دیندار مربی ہوتے جو ان کی تربیت کرتے تاکہ وہ ضائع نہ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں جب سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بچے بیچارے بازاری بن جاتے ہیں، لفنگے بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، نشئی بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تم شیعہ بھی زندہ ہو اور یتیم تباہ ہو جائے نہ، یتیم کی خبر لینا ہے۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ، اللہ اللہ فی جیرانکم، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَيُورِثُهُمْ۔ فرمایا تمہارے نبی کی بھی وصیت یہی ہے، پیغمبر خدا تکرار سے یہ وصیت کرتے تھے ہمسایوں کا خیال رکھو، ہمسایوں کا خیال رکھو، ہمسایوں کا خیال رکھو، حتیٰ کہا ہمیں یقین ہونے لگا کہ کہیں نبی فرمائیں گے ہمسایہ وارث بھی بن جائے گا جس طرح بیٹا وارث ہوتا ہے۔ اتنا حضرت ہمسائے کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، خصوصاً اگر کوئی ناس بھی ہمسائیگی میں ہے نا تو ایسا رویہ اختیار کرو کہ وہ پوچھے تجھے یہ حکم کس نے دیا ہے، کہو علی نے دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے وصیت کی، جس سے تو بغض رکھتا ہے نا، تجھ بدبخت کے بارے میں زخمی حالت میں وصیت کر گیا تھا علی۔ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال میں ڈھیر سارا وصیت نامہ ہے، کبھی خدا نے توفیق دی تو میں پھر پڑھوں گا، مجھے اپنے بھائی کا احساس ہے، انہیں سفر پہ جانا ہے۔ ہاں اتنا کہوں گا میرے بھائی، ابو الایتام علی ابن ابی طالب، یتیموں کی تربیت کرنے والا علی۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کے اس زخم کا معائنہ کیا نا حکیم نے،
تو یہی کہا یا علی اب وصیتیں کر لی. زخم اتنا تہ تک پہنچ چکا ہے زہریلا کہ بچنے کی امید کوئی نہیں. اور حسنین کو کہا اگر ہو سکے نا تو بابے کو دودھ پلاؤ، میٹھی میٹھی چیزیں، شربت پلاؤ. تاریخ میں یہ جملے آئے ہیں کہ جب کوفہ کے یتیموں نے سنا نا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، پہلے پورے کوفہ میں دودھ کے پیالے بھر کے یتیموں کی لائنیں لگ گئیں. لیکن افسوس جب آئے تھے تو علی شہادت پہ فائز ہو چکے تھے. میرے بھائیوں، جب زخمی امام علیہ السلام کا بدن لے کے جانے لگے نا گھر میں، تو گھر کے قریب جب پہنچے تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن میرے بدن کو یہیں رکھو، میرے صحابہ کو کہو گھروں کو چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ وجہ تھی علی کی غیرت کہ میرا زخمی بدن جب جائے گا نا گھر کے اندر، دیکھے گی زینب ام کلثوم کرے گی بلند گریا، سنے گی غیر محرم. علی برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں غیر محرموں کے کانوں پہ پڑے. اور میرا غیور امام، میری لاکھ جان قربان، آج اتنا اہتمام ہے، کل یہی کوفہ ہوگا، اسی کا بازار ہوگا، لڈیاں ڈالنے والے بدماش ہوں گے، زینب ننگے سر ہوگی اور دے گی خطبے تیرے لہجے میں. انا للہ و انا الیہ